کیا ہوا؟ اچھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس میں نیا کیا ہے؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو ہمیشہ سے زہر افشانی کی جاتی رہی ہے اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، ان کے بعد کا، یا آج کل کا دور۔ ہر دور کے کافروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنے دشمنوں کو طاقت کے باوجود معاف کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب کیسے دینا ہے؟ جلاؤ گھراؤ کر کے، دکانوں کو آگ لگا کے، توڑ پھوڑ کر کے، اپنے ملک اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچا کر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے ان کی گستاخی اور بکواس کا جواب اپنے کردار سے دینا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مثالی کردار ہی اس کی پہچان ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور یہ محبت جو ہے ہمیں سیرت النبی پڑھ کر حاصل ہوگی۔ جب ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو ہمیں اس سے محبت کیسے ہوگی؟ دنیا کی زندگی میں بھی نظر ڈالیں تو دنیاوی ہیرو جتنا پسند ہوتا ہے، ہم اس کی بائیوگرافی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اپنے نبی کے متعلق کیوں نہیں، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے ان کی عادات کو جان کر، ان کی سنتوں کو جان کر اپنے عمل میں ڈھال لیں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں، زندگی کے ہر پہلو، ہر قدم پر ان کے اتباع کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آئیے ایسے مسلمان بنیں کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ جب اسلام کا ایک عام فالوور، ایک عام مسلمان اتنا باکردار اور باعمل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے نبی ہیں، ان کی کیا ہی بات ہوگی۔ آج ہمارے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہم خود ہی ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے بغیر ہی اسلام پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے عمل کے لیے اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ نہ تو خود عمل کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ الٹا لوگ دین سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم اپنے دین کے نقصان کا سبب بنیں اور مذاق اڑوانے کا سبب بنیں، تو پھر غیر مسلموں سے کیا شکوہ بنتا ہے؟ پھر درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کے ثواب کا اندازہ بہت سی احادیث سے لگتا ہے۔ درود شریف کے فضائل کے بارے میں علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ درود پاک کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی درود ہیں جس میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے، اور آپ کو ہم نے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیں، ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی ہو اور وہ بدلہ نہ لے، ناممکن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ان کی سزا کے لیے کافی ہیں جو لوگ آپ سے مسخرہ پن کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ دنیا میں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں وہاں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہا گیا، اللہ نے ان کی پلاننگ کا ایسا جواب دیا کہ اسلام پھیلا اور اسلام کا پیغام پھیلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ موکنگ ہے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کیا۔ موکنگ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ ہے کہ آپ کو الفاظ یا عمل سے ناراض کرنے کی کوئی بھی کوشش، خواہ یہ عمل نقلی ہو، تصویر کشی ہو یا تمسخر کی کوئی اور شکل ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے غصے اور قوتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے متحد ہو کر اس کو درست سمت میں لگانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہوگی۔ پلاننگ کے ذریعے ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں لیڈرشپ چاہیے، ایک ایسی لیڈرشپ کہ جس کی سرکردگی میں ہم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہم بھی اپنی دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی آواز سوشل میڈیا پر اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کرنے میں، دنیا کو یہ بتانے میں کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھے، ان کی زندگی میں کیا ایسے طرز عمل تھا کہ انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کی بھولی بسری سنتوں کو زندہ کر کے امت کو جگائیں، دنیا کو بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا آج سائنس اسے پروف کر رہی ہے۔ تو پھر سائنس کو ایک طرف رکھیں اور اس دین کو ہی اپنا لیں اور اس نبی کو مان لیں جس نے ہماری زندگی کو ایک راہ پر لگایا ہے، اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، کیونکہ اصل میں اللہ نبی کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں اور کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے وہ میرے رسول کی اطاعت کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی اطاعت کرو تو سمجھو تم نے میری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔